صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے کس وجہ سے محبت کرنی چاہیے؟ تو آئیے اس حوالے سے ہم ایک حدیث پاک محبت صحابہ کے حوالے سے اور ایک حدیث مبارکہ محبت اہل بیت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان سے محبت کس وجہ سے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت اور تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت و تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت و تکلیف پہنچائی وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت و تکلیف دینا چاہتا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو اذیت و تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی گرفت فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت حضور کی وجہ سے، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہی محبت کر رہا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ حضور سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھ رہا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اذیت و تکلیف دے رہا ہے تو اصل میں وہ آقا کریم علیہ السلام کو ہی اذیت و تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت و عقیدت اصل میں آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہوگی، اور ایک عاشق صادق کی علامت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ اس ہر نسبت رکھنے والی چیز سے بھی محبت و عقیدت کرنے لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت و عقیدت ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان سے بغض رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اہل بیت اطہار سے بھی محبت کس وجہ سے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ واحبونی بحب اللہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو۔ واحبوا اہل بیتی بحبی، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ جو صحابہ سے محبت ہے وہ بھی اصل میں مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے، اور جو اہل بیت سے محبت ہے وہ بھی میری محبت کی وجہ سے ہی ان سے محبت و عقیدت ہے۔ تو جو شخص آقا کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت و عقیدت رکھے، اور جو شخص آقا کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے تو یقیناً اس بغض کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان یا اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہوگا۔ تو اگر کسی سچے عاشق صادق کو پہچاننا ہو تو دیکھ لیا جائے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا یا نہیں کرتا، اور اگر کسی جھوٹے شخص کو اور دھوکہ باز اور فریبی شخص کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو یقیناً وہ آقا کریم علیہ السلام سے بھی محبت رکھنے والا ہے، اور جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدہ نصیب فرمائے، اور ان کے بغض سے ہمیں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔